بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ پارہ 21 سورہ لقمان، رکوع 3، آیات نمبر 28، 29 اور 30۔ آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، دعوت فکر ہے پورے عالمی انسانیت کو کہ پورے عالم انسانیت کا پیدا کرنا، پھر مردہ کرنا، پھر دوبارہ زندہ کرنا، کنفس واحدۃ، ایک نفس کے مانند ہے خلقت میں، اور ایک نفس کی طرح پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ اے مخاطب، تجھ کو توحید کے یہ دلائل معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں، سورج چاند کو مسخر بنایا ہے۔ اللہ ہی کے فضل و کرم سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم اللہ کے قدرت کی نشانیاں تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلا دے۔ اور ہر ایک چلتا ہے اپنے مقررہ وقت تک۔ اللہ رب العالمین ہر خبر کی قدرت رکھتا ہے، ہر خبر اللہ کو معلوم ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمام اعمال اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ لہذا کمال قدرت اور نعمتوں کے اساس پر، تذکیر بآلاء اللہ کے اساس پر، علمی عقلی کمال کا تقاضا یہ ہے کہ شرک کو چھوڑ دیا جائے، توحید الہی کو اختیار کیا جائے۔ اللہ کی ہستی کامل ہے، مکمل ہے، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ حق ہے، اللہ کے بغیر سب معبود باطل ہے۔ اللہ کی ذات بلند ہے، بالا ہے، ہر قسم کے نقص سے، نقصان سے، خسران سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ کی ذات مستحق حمد ہے، اللہ کی ذات صمد ہے، بے نیاز ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام صفات کمالیہ پر متصف۔ اللہ رب العالمین فعال لما یرید۔ عزت میرے رب کے اختیار میں، دولت اولاد میرے رب کے اختیار میں، ذلت میرے رب کے اختیار میں۔ اللہ تعالی بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہت، سلطنت میرے رب کے اختیار میں۔ کائنات عالم کا ایک ایک ذرہ پر اللہ رب العالمین کی قوت، طاقت اور فیصلہ چلتا ہے۔ درخت کا ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، بارش کا ایک قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالی خیر الحاکمین ہے۔ اللہ کے فیصلے محکم ہے، مضبوط ہے، اور کوئی اللہ کا حکم جو ہے ٹال نہیں سکتا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ اللہ کے بغیر پوری کائنات کا نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کتاب ہے، جو ہر قسم کی ترمیم، تحریف سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ اور اسی طرح قیامت حق ہے، ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور اللہ کے فیصلے
پھر انصاف پر مبنی ہوں گے۔ فرمایا ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدۃ، مگر ایک جان کے مانند یا ایک جان کی طرح۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وسخر الشمس، تابع کر دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ رب العالمین، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، وان ما یدعون من دونہ الباطل، اور جس چیز کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اور اللہ تعالی هو العلی، علی شان ہے، الکبیر، بہت بڑا ہے، اور ہر قسم کے نقص و نقصان سے مبرہ، منزہ ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔